آپ نہیں روک سکتے، لیکن اگر محبوب میں کوئی عیب ہے تو ندامت ہو کے رہے گی۔ اگر محبوب میں کوئی عیب ہے تو نظر نیچی ہوگی مجمع میں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ محبت کے زور پر آپ غلط کو صحیح اور ناموضوع کو موضوع نہیں ثابت کر سکتے۔ آپ نے تعارف کرایا، نقوی صاحب نے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجمع بھی تیار ہو گیا سننے کے لیے، اور میں آیا ممبر پر مثلاً، اور میں نے کچھ شعر پڑھے، 2-4-5 شعر بھی پڑھے دوران تقریر، اور اس میں 2 شعر ناموضوع پڑھے۔ جو شعر میں ایک وزن ہوتا ہے، اور جو اس کا جو ایک اسکیل ہے، جو میزان ہے، تو 2 شعر میں نے ناموضوع بھی پڑھے۔ اب یہ تو بے پناہ چاہتے ہیں اور یہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر کسی نے مسکرا کے دیکھا نقوی صاحب کی طرف، کسی نے کفایت صاحب، کسی نے توصیف صاحب کو دیکھا، یہ اس طنز کو سمجھے نظر نیچی ہوئی، ناموضوع کو کیسے ثابت کریں کہ نہیں یہی موضوع ہے۔ یہاں سے دہلی اور لاہور تک جائیں گے ادیبوں کے پاس تو ناموضوع رہے گا اور موضوع رہے گا۔ میں کہتا ہوں محبت پر کوئی پہرا نہیں ہے بھیا، لیکن اگر محبوب میں عیب ہے تو نظر نیچی ہو کے رہے گی، یہ بھی طے ہے۔ علی کو چاہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ندامت نہیں ہوتی۔ کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کسی کالج میں جائیں، آپ کسی اسکالر کے پاس جائیں، آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیں، 1400 برس میں تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ علی کے ماننے والے کو ندامت ہوئی ہو۔ تو علی کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی، اپالوجی نہیں کرنا پڑتی۔ اہل بیت والے کو کبھی تعویل کرنا ہو تو بتائیے۔ 2 لفظیں استعمال کر رہا ہوں، یہ بتائیے آپ سب آل محمد کے چاہنے والے، جوان بوڑھے بچے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، پورا حال بھرا ہوا ہے، تو ہمارے لیے فیصلے کے لیے یہی مجمع کافی ہے۔ کوئی ایک بتائے اس مجمع میں سے، یہاں سے لے کے جمعہ بھائی تک جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ بتائے، یہ بتائیے آپ حضرت علی کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں؟ کہا بالکل، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ماتم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ کسی کی عمر یہاں 50 برس کی ہے، کوئی 35 برس کا ہے، کوئی 22 برس کا ہے، کوئی 18 برس کا ہے، کوئی 40 برس کا ہے، کوئی 65 کا ہے، کوئی 68 کا ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں۔ مجھے کوئی اٹھ کے بتائے کہ اسے اپنی زندگی میں کہیں کسی موقع پر صفائی دینا پڑی ہو اہل بیت کو ماننے کے سلسلے میں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب صفائی دینے کا کیا مطلب ہے؟ صفائی آدمی کیسے دیتا ہے؟ کوئی وضاحت کرنا پڑی ہو، کسی نے آپ سے سوال کیا، اچھا دوسرا لفظ سنیے، زندگی میں آپ کو کبھی
صفائی دینا پڑی علی کو ماننے کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں، امامت کی بات کر رہا ہوں. کبھی تعویل کرنا پڑی. تعویل کا مطلب سمجھے؟ تعویل یہ ہے کہ وہ تو ہمارے دادا مانتے ہیں، وہ تو ہمارے ابا مانتے ہیں، وہ تو ہمارے محلے والے مانتے ہیں. یہ تعویل ہے. پورا عالم اسلام تعویل کرتا ہے. وہ تو ہم نے اس لیے مانا، وہ تو اس لیے مانا. بھائی بڑوں کے معاملے میں ہم نہیں بولتے. بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں، بڑوں کے معاملے میں ہم نہیں بول سکتے. ہم نے ایسوں کو بڑا مانا ہی نہیں جن سے خطا ہوتی ہو. تاریخ امامیہ، اثنا عشریہ اور شیعہ سے ڈھونڈ کے کوئی ایک کیریکٹر لائے، کوئی ایک کیریکٹر پیش کیجئے جس کے لیے کسی شیعہ نے کہا ہو کہ بھئی ان کے معاملے میں ہم نہیں بول سکتے. ہاں، باقی بڑے بڑے علماء اسلام اس معاملے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کے منہ میں زبان دی ہے، بولیے. اے آپ بولیں گے کیا؟ یہ لسان اللہ کی عداوت کی پھٹکار ہے. یہ علی کی دشمنی کی مار ہے کہ بولنے والا گونگا ہو جاتا ہے، اور یہ علی کی محبت کا فیض ہے کہ گونگا بولنے لگتا ہے. گونگا بولنے لگتا ہے. یہ امیجینیشن نہیں ہے، یہ شاعر کی تخیل نہیں ہے، یہ خطابت و ذاکری نہیں ہے. جسے دیکھنا ہو شام میں جا کے دیکھ لے، چاہے مشہد میں جا کے دیکھ لے. غور فرمایا آپ نے؟ تو علی کو چاہنے کا فائدہ یہ ہے، تعویل نہیں کرنا پڑتی. تعویل نہیں کرنا پڑتی. تو ہم نے اس لیے مانا، ہم نے اس لیے مانا. اس میں تعویل میں کیا پہلو نکلتا ہے؟ تعویل میں ایک عیب ہے. عیب یہ ہے کہ اگر یہ ریزن نہ ہوتا تو نہ مانتے. تعویل میں عیب یہ آپ ریزن دے رہے ہیں نا. آپ کو کبھی کسی نے ٹوکا ہو تو بتائیے، منہ کس کا ہے جو ٹوکے؟ صدیوں کے بعد ایک یہودی کو بھی اگر ضرورت ہوئی تو اسے تاریخ میں علی ہی ملے. جو جارج جرداق نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز، اس میں جناب امیر کے فیصلوں کا ذکر ہے، جناب امیر کی عدالت کا تذکرہ ہے. تو اہل بیت کے ماننے والے کو تعویل نہیں کرنا پڑتی، اہل بیت کے ماننے والے کو صفائی نہیں دینا پڑتا. تاج و تخت والے رسوا ہوتے ہیں، تاج و تخت والے ذلیل ہوتے ہیں. عزت اسے ملتی ہے جو حق علی بیان کرتا ہے. تاریخ شاہد معزز وہ ہے جو حق اہل بیت بیان کرے. چنانچہ آپ تاریخ کی مناسبت سے سنیے کہ حج کا زمانہ ہے، جو وارث کعبہ ہے وہ بھی حج کر رہا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین. دلیل ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذکر ہے وہیں دلیل ملے گی.
اور ہشام بھی آیا ہوا ہے، ہشام ابن عبد الملک، اور لوگوں کو زحمت ہوتی ہے حجر اسود تک پہنچنے میں اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں تمام زحمتیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کائی کی طرح سے مجمع چھٹ رہا ہے امام کے سامنے سے، حسد کا شعلہ بھڑکا، اور اس نے دیکھا کہ جب حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں تو مجمع چھٹ جاتا ہے، طواف کرتے ہیں تو مجمع راستہ دے دیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو مجمع ہٹ جاتا ہے۔ ان کے لیے نہ ہٹے گا تو کس کے لیے ہٹے گا؟ دیوار تک تو ہٹ جاتی ہے۔ ارے بھئی دیوار راستہ دے دیتی ہے، آدمی کو تو چھوڑیے، وہ تو چلتا پھرتا آدمی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ خوب پہچانتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہ پہچانتا ہو، اور قرآن کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اس کے بعد انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں کہ اکثر کافر ہیں۔ پہچان کے نہ ماننا یہ مزاج کفر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس نے اہانت امام کی غرض سے کہا، اس لحاظ سے کہ انتہائی مشہور ذات ہو کوئی، مثلا جسے سبھی پہچانتے ہیں، ایک عام بات ہے آپ کے خاندان میں یا کہیں پر بھی، اور کوئی کہے یہ کون ہے تو اس سے اہانت مقصود ہے، اس سے ایک انسلٹ کرنے کا، توہین کرنے کا ایک یہ انداز ہے کہ سب پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی اجنبی بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون صاحب ہیں مثلا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تجاہل عارفانہ، تو یہ کہ یہ ایک طریقے کا پہلو ہے اہانت کا، بس فرزدق سے برداشت نہ ہوا۔ شاعر کی فکر آزاد ہوتی ہے، بکتے تو ہیں مگر اہل بیت والے نہیں بکتے، اہل بیت والے جو بکتے ہیں تو اہل بیت ہی کے ہاتھ بکتے ہیں۔ ایک بلندی پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے کھڑے فی البدیع زبردست قصیدہ کہہ دیا کہ کیا پوچھ رہا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو زمین حرم پہچانتی ہے۔ چوتھے امام کی شان میں قصیدہ کہہ دیا کہ مکہ پہچانتا ہے، منی پہچانتا ہے، زمین حرم پہچانتی ہے، زمزم پہچانتا ہے، صفا پہچانتا ہے، مروہ پہچانتا ہے۔ عربک لٹریچر کا بہترین قصیدہ ہے فرزدق کا، یہ کھڑے کھڑے کہہ دیا۔ یہ جلالت شان ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارا یہی وہ معصوم ہے کہ حجر اسود نے جس کی گواہی دی، حجر اسود نے جس کی امامت کی گواہی دی، اب یقین آیا کلنا محمد، پتھروں نے محمد کی گواہی دی، سنگریزے حضور کے ہاتھوں پر تسبیح کرتے تھے۔ اس گھرانے میں جو ہے وہ محمد ہے، جو ہے وہ علی ہے۔ یہاں کردار کی بات ہے، یہاں عمل کی بات ہے، یہاں زندگی کی بات ہے، یہاں سیرت کی بات ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کوئی کام نہیں ہے فقط یہ کہ کھل کے تبلیغ کر دے اور پہنچا دے، اور رسول نے پہنچا دیا۔ اب امت بھول جائے تو رسول کیا کریں؟ امت بھول جائے تو رسول کیا کریں؟ بار بار نواسے کو منبر پر لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ ہے بلاغ مبین، یہ بلاغ مبین ہے، یہ کھلی تبلیغ ہے۔ کبھی فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ وابغض اللہ من ابغض حسین، اور خدا اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ اللہ اللہ، کیا جزا اور کیا اجر ہے آپ کے لیے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، ساکن غیبت دیکھ رہا ہے۔ امام زمانہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے جد مظلوم کا ماتم ہے، دور دور سے چاہنے والے آئے ہیں۔ ہاں، آج ایک مسافر کا ماتم ہے، آج ایک مظلوم کا ماتم ہے۔ ارے آج اس کا ماتم ہے مدینے میں جس کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ بتائیے کس کس مصیبت کو یاد کر کے روئیں؟ ارے پیرس کی سرزمین پر